کہ اللہ خبردار کر رہا ہے کہ خبردار کہ بے شک یہ جو میرے لوگ ہیں، میرے اولیاء اللہ ہیں، جو میرے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ اب دیکھیں نا، خوف انسان کی شخصیت کو، اس کی جو ابیلٹیز ہوتی ہے، اس کی جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو خوف ہے وہ ان کو دبا دیتا ہے، اور خوف ان کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ کسی بادشاہ کا خوف ہو سکتا ہے، کسی ظالم کا خوف ہو سکتا ہے، کسی جابر کا خوف کسی کے اوپر ہو سکتا ہے، کسی چھوٹے کے اوپر کسی بڑے کا خوف ہو سکتا ہے، کوئی دولت مند کسی غریب پہ خوف ڈال سکتا ہے، کوئی جو ہے برا شخص کسی اچھے پہ خوف ڈال سکتا ہے، کوئی بدمعاش کسی شریف کے اوپر اپنا خوف طاری کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وہ جو میرے بندے ہوتے ہیں، ان کی عظمت کا، ان کے مقام کا، ان کے مرتبے کا حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی کتنا بھی ڈراتا رہے، چاہے وہ مال کے سبب سے ڈرائے، چاہے وہ ظلم کے سبب سے ڈرائے، چاہے وہ اپنی طاقت کے زور پہ ڈرائے، چاہے وہ اپنی برتری کے زور پہ ڈرائے، وہ کیسے بھی ڈراتا رہے، ہم نے ان کے دلوں کو اس قدر اپنے نور سے، اپنی روشنی سے منور کر دیا ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال کے کرم سے ان کو میرے سوا کسی اور کا کوئی خوف نہیں ہوتا، وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ فرمایا لا خوف، ان کو کوئی خوف نہیں علیہم، ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ یعنی کہ مطلب کیا ہے؟ غمگین تو انسان ہوتا ہے، خوف تو طاری ہو سکتا ہے، لیکن مولا تو قرآن میں کہتا ہے تیرے بندوں پر نہ خوف ہوتا ہے، نہ وہ غم سے نہ ڈھال ہوتے ہیں۔ حالانکہ غم کا طبیعت کے اندر آنا اور جانا یہ انسانی فطرت ہے۔ غم کو اللہ نے انسان کی طبیعت کے اندر ودیت فرمایا ہے۔ جب کوئی بندے کو کوئی غم پہنچتا ہے تو وہ غمگین ہوتا ہے، اور مولا تو کہتا ہے تیرے بندے غمگین نہیں ہوتے۔ ہم بظاہر دیکھتے ہیں تیرے بڑے بڑے نیک بندے، تیرے بڑے بڑے اعلیٰ بندے، تیرے بڑے بڑے مرتبے پر فائز بندے، وہ بھی بعض اوقات غمگین ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جب اس دنیا سے تشریف لے گئے حضرت ابراہیم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضور ان کو یاد کر کے روئے، مولا تو کہتا ہے نہیں ہوتے، لیکن تیرے سب سے مقرب بندے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو حضرت امام حسین کی یاد میں بھی حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، تو مولا ان کی تو آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، اور آنسو کا آنا غمگین ہونا ہے۔ تو جواب ملتا ہے اس غمگین کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چاہے اولاد کے ذریعے سے، مال کے لینے کے ذریعے سے، تکلیف کو بھیج کے، ہر اعتبار سے، بیماری کے ذریعے سے ان کو جب بھی آزمایا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ غم اس نے دیا ہے، وہی اس کو واپس لینے والا ہے۔ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، ان کے اوپر بڑی کڑی آزمائش ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں ان کو کوئی ایسی بیماری نہیں لگی کہ معاذ اللہ ان کو کیڑے پڑ گئے تھے۔ یہاں پر بھی میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک دوست کو سنا کہ انہوں نے اپنے بیان میں یہ بات کہی، تو یہ اللہ کے نبی کی شایان شان نہیں ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی جو شان ہے اس کے لائق الفاظ نہیں ہے۔ اللہ کے نبیوں کو کبھی کیڑے نہیں پڑتے، یہ عقیدے کی بات ہے، یہ سمجھ لیں۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں نا، حضرت ایوب علیہ السلام دیکھیں کتنا صبر تھا، ان کو کیڑے پڑ گئے تھے، اور وہ کیڑے اٹھا کے اپنی جسم پہ رکھتے تھے جو گرتا تھا۔ معاذ اللہ ایسی بات ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ اپنے نبیوں کو کوئی بھی ایسی تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا کہ جس سے دوسروں کو ان سے گھن آئے، لوگ ان سے دور ہو، دوسروں کو ان کے لیے، دوسروں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو۔ تو ایسی کوئی بھی بیماری کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو نہیں لگاتا۔ تو اگر کسی نے یہ بات کہا ہے تو یہ سیدھا سیدھا بلنڈر ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ دنیا کی ساری کتابوں میں بھی آیا ہے تو یہ کوڑے کے ٹوکری میں ڈالنے والی بات ہے۔ اللہ کے نبیوں کو کبھی کیڑے نہیں پڑ سکتے۔ ان کا صبر تھا، اور صبر تو پھر ایسا تھا کہ قرآن نے بھی اس کا اقرار کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس بات کو ہم وہ زیادہ لچھے دار بنانے کے لیے، زیادہ اس میں مرچ مسالہ ڈالنے کے لیے ہم پاس سے ہی کہہ دیں کہ معاذ اللہ کے نبی کو کیڑے پڑ گئے تھے۔ تو یہ تو ویسے ہی بڑی بے ادبی اور گستاخی کی اور جسارت کی بات ہے۔
تو اگر کوئی شخص جس کو پتا چلے کہ ہمارا میسج یہ پہنچتا ہے، تو جب پتا چلے گا تو اگر کسی کا یہ ذہن ہے یا کوئی سمجھتا ہے تو وہ اس سے رجوع کرے، اور اگر کسی بندے کو پتا چلتا ہے تو اس کو توبہ بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبیوں کی یہ شان نہیں ہے کہ ان کو اللہ کی ڈر۔ تو بہرحال جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مطلب یہ ہے ہم دین ہونے کا کہ ان کے اوپر جو تکلیف پہنچتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں مولا تو نے دی ہے نا تو تو اس کو واپس لینے پر بھی قادر، مولا تو اگر آزمائش میں ڈالتا ہے تو تو آزمائش سے نکالنے پر بھی قادر ہے، مولا اگر تو نے ہمارے لیے مشکل رکھی ہے تو تو اس مشکل سے ہمیں باہر بھی نکال سکتا ہے۔ تو اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ہر اعتبار سے اگر غم ہو پھر بھی ان کا رجوع رب کی طرف ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، خوشی میں اللہ کو چھوڑا، غم آیا تو اللہ کے بارگاہ میں چلے گئے۔ یہ اب ہماری خوشیاں ہوتی ہیں، ہم اس میں کیا کیا کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا کیا، میں اس کے اوپر زیادہ کھول تو نہیں سکتا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہم کیا کیا کچھ کرتے ہیں کہ ہم اپنی خوشیوں کے اندر بھی رب ذوالجلال کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، یعنی کہ جس کی وجہ سے خوشی ملنے والی ہے اس کو ہی ناراض کر دیا، اور جس نے خوشی عطا فرمائی ہے اسی کو خوشیوں کے اندر شامل نہیں کیا، اور غم آئے تو بھاگ کے جاتے ہیں۔ حالانکہ اچھی بات ہے، لیکن غم میں جہاں پہ رب کی طرف رجوع کرتے ہو، مشکل میں کرتے ہو، وہاں پر خوشی کے اندر بھی رب کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے اور رب کی طرف ہی جانا چاہیے۔ تو بہرحال جو میں بات عرض کر رہا تھا، کہا کہ میرے جو بندے ہیں، جو ہمارے بندے ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کسی قسم کا کوئی ڈر ہوتا ہے، اور پھر جو بندے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہی ہے کہ اپنی ذات کی نفی کرنا ہے، کہ خود کو کچھ نہیں سمجھنا، کیونکہ وہ جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ غافل نہ ہو خود ہی سے، کہ اپنے آپ سے تو کم از کم غافل نہ ہو، کم از کم خود کے ساتھ تو سگا بننا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی ذات کی نفی کرنی ہے، اور اپنی ذات کی نفی کب ہوتی ہے؟ جب دوسروں کو برتر سمجھا جاتا ہے۔ اپنی نفی کب ہوتی ہے؟ جب اب خود برا، اپنی برائیاں اور دوسروں کی اچھائیاں نظر آتی ہیں۔ لیکن ہمارا حساب بڑا الٹ ہے، ہمیں اپنی اچھائیاں نظر آتی ہیں، دوسروں کی برائیاں نظر آتی ہیں۔ حالانکہ صوفیاء تو فرماتے ہیں وہ آنکھ بڑی گندی آنکھ ہے، وہ آنکھ تو پھوڑ دینے والی آنکھ ہے، پھوڑ دینے کے لائق آنکھ ہے۔ کون سی؟ جس کو دوسروں کی برائیاں نظر آتی ہیں اور اپنی صرف اچھائیاں نظر آتی ہیں۔ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اپنے ساتھ تو سگا ہو۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مرتبہ حاصل کرنے کے لیے؟ اپنی ذات کی نفی۔ جو ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، حضور کے خان وعدے کے لوگ، حضور کے چاہنے والے، حضور کے ساتھ جن کی نسبت ہے، ان احباب نے، اولیاء، اتقیاء، صوفیاء، اصفیاء، سب نے یہ کر کے دکھایا کہ سب سے پہلے اپنی ذات کی نفی فرمائی، اس کے بعد پھر اور کام کیا۔ وہ ایک جنگ کے دوران جب حضرت مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک شخص کے سینے پہ چڑھ گئے، اور وہ کافر تھا، اور اس کو جب جہنم واصل کرنے لگے تو اس نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا۔ اب دیکھیں اس کے اندر کتنا زہر تھا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مرتے 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 بھی جو اپنا زہر ہے وہ اگل دیتے ہیں، اور وہ کئی سانپوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ وہ جس طرح وہ ابو جال تھا نا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں گا نا، مجھے پتا ہے میں نے مر تو جانا ہے، تو میری گردن بالکل یہاں سے شارک کے ساتھ سے نہ کاٹنا، بلکہ تھوڑی نیچے کر کے کاٹنا۔ کیوں کہ جب پڑی ہو گردنوں میں تو پتا چلے یہ ابو جہل کی گردن، یعنی کہ اس قدر اس کے اندر ٹیڑھا پن آ چکا تھا، رسول خدا کی دشمنی کی وجہ سے اس قدر بدبخت ہو چکا تھا، ہدایت اس قدر اس سے دور ہو گئی تھی کہ وہ مرتے دم تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی غرور اور تکبر جو ہے وہ اس کی علامت بننا چاہتا تھا۔ تو یہاں پر اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے حضرت علی مرتضی شیر خدا کے تھوک دیا سینے پہ، تو اس نے آپ کی طرف تھوکا۔ تو جب تھوکا نا تو آپ نے اس کے اوپر تلوار نہیں چلائی، بلکہ آپ پیچھے ہٹ گئے۔ اب وہ شخص بڑا حیران ہوا، اور حیران ہو کر چاہے کہ وہ اب بھاگ جاتا، جان بچ گئی تلوار سے، اس نے کیا کیا؟ وہ رک گیا،
اور حضرت مولا علی کے اس ایک عمل نے اس کے قدموں کو وہاں سے جانے سے روک لیا، گویا کہ ایسے جیسے زمین نے اس کے قدموں کو پکڑ لیا ہو، اور اس کا دل حضرت مولا علی کی محبت سے سرشار ہو گیا کہ عمل ایسا کر دیا۔ تو اس نے آگے بڑھ کے پوچھ لیا، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، آپ میری جان کے دشمن بنے ہوئے تھے کیونکہ میں آپ کی جان کا دشمن بنا ہوا تھا، اور آپ مجھے قتل کرنے کے لیے تیار تھے اور میں قتل ہونے والا تھا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ حالانکہ میں نے جو حرکت کی، اب ہم دیکھیں نا، ہم اپنا ایک پل کے لیے سوچیں، ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں، یا ہم اپنا محاسبہ کریں یا اپنا کمپیریزن کریں، ہم کسی کو نقصان پہنچانے لگیں اور وہ ہمارے ساتھ آگے سے ایسی حرکت کر دے، ہم نے اگر اس کو تھوڑا نقصان پہنچانا ہے تو اب وہ ہمارے نزدیک زیادہ نقصان کا حقدار ہو گیا، آگے ہم نے اس کو تھوڑا مارنا تھا اب زیادہ مارنا ہے، آگے اس کو تھوڑی تکلیف دینی تھی اب زیادہ دینی ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے ایک تو دیکھو نا یہ کام کرتا ہے اوپر سے پھر یہ بھی کر رہا ہے، ایک تو جو ہے وہ ہم سے مار کھا رہا ہے، دوسرا ہمارے اوپر تھوک بھی رہا ہے، یہ تو زیادہ ہمارے قہر کا غضب کا جو ہے وہ حقدار ہے، ہمارے ظلم کا۔ لیکن دیکھیں مولا علی آپ کے مقدر پہ قربان نہ جائیں کہ آپ کی کیسی پیاری رسول خدا نے تربیت فرمائی ہے اور کتنا خوبصورت دل رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے۔ وہ شخص رک گیا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ کیا وجہ ہے آپ نے مجھے قتل نہیں کیا، حالانکہ جو میں نے کام کیا اس میں تو آپ کو غصے میں شدت آنی چاہیے تھی اس کام سے، لیکن آپ نے مجھے قتل نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں تیرے سینے کے اوپر بیٹھا تھا اس وقت میرا مقصد تجھے اس لیے قتل کرنا تھا کہ تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نکلا ہوا تھا، تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف اعلان جنگ کر کے نکلا تھا اور تو اس لیے میرے سامنے آ گیا تھا، لیکن جب تو نے یہ حرکت کی ہے تو اب چونکہ یہ میرا ذاتی معاملہ بن گیا تھا تو میں نے پہلے تو اس نے مجھے اس لیے قتل کیا تھا، اب ذاتیات کے لیے قتل کر رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں بھی اس لیے اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا تھا کہ پہلے میں اللہ کے لیے کر رہا تھا، کہیں یہ بات اللہ کی بارگاہ میں نہ ہو جائے اور لکھی نہ جائے کہ علی نے اب جو کیا ہے وہ اپنی ذاتیات کے لیے کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ خود کی نفی ہے، اور دیکھیں جو جتنی نفی کرتا ہے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اور یہی اصول ہے اسلام کے اندر۔ اور اصل میں یہ وسعت قلبی ہے، یہ جو کہتے ہیں نا وسعت قلبی، اور اللہ کے ولیوں کے ہاں یہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب تک بندے کے اندر وسعت قلبی نہ ہے، اور وہ کیا ہے، ایک بڑا پیارا جملہ دینے لگا، وہ ہے دل کی سخاوت۔ وہ کیا ہے؟ دل کی سخاوت، کہ جس طرح کسی کا ہاتھ سخی ہے، کہ آپ ہاتھ سخی ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کسی کو بھی دیتے ہیں، سخی پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو دینا یا نہیں دینا، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ یار اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں نے عطا کرنا ہے۔ سخی تو اصل وہی ہوتا ہے۔ یہ جو ہم لوگ ہیں نا، کسی کو 5-10 روپے دینے ہوتے ہیں تو ہم اس کی نسلوں تک اس کی تحقیق کرنا شروع کرتے ہیں، یار تو بڑا ہٹا کٹا ہے اور تو کام کر سکتا ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ اس 5 روپے دینے سے بہتر یہ ہے کہ تو یہ 5-10 روپے نہ دے۔ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور جو بندہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے نا، اب یقین مانے وہ اپنی انا، وہ اپنا غرور، وہ اپنا تکبر، وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ، ہر چیز کو ذبح کر کے تمہارے سامنے یہ ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اور یہ جو ہاتھ کسی کے سامنے اٹھنے والا ہوتا ہے نا، یہ دنیا کا سب سے بھاری ترین چیز ہوتی ہے جب بندہ یہ کسی کے سامنے اٹھاتا ہے، یہ ہلکا سا ہاتھ اگر تیرے سامنے کوئی اٹھاتا ہے تو تو دے۔ اور جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے تھے، اب فرمایا کرتے تھے کہ کوئی تیرے دروازے پر آ جائے، کوئی بھی آ جائے، اب انہوں نے فرمایا کوئی بھی آ جائے، یار 5-10 روپے دینے نے تے نہیں تاکہ کہ تو کام نہیں کرتا، تو فلاں نہیں کرتا، تو فلاں نہیں کرتا۔ اور مجھے یہ بتاؤ، ایک پل کے لیے اگر میں اور آپ ہم سب مل کے سوچیں، جتنے پیسے اللہ نے ہمیں دیے ہیں، کیا ہماری اوقات اور حیثیت ہے ان پیسوں کی؟ جتنے مکان میرے ہیں، جتنے گھر میرے ہیں، جتنے کاروبار میرے ہیں، جتنے بینک بیلنس میرے ہیں، جتنے اکاؤنٹ میرے فل ہیں، کبھی میں سوچوں نا اکیلے میں جا کر، یار کیا میرے اندر کوئی ایسی صلاحیت ہے، کوئی میں دنیا سے کوئی بکھرا پیدا ہو گیا ہوں؟ کیا میرے 2 نہیں 4 ہاتھ ہیں؟ کیا میرا 1 نہیں 3-4 دماغ ہے؟ کیا میرا جو دماغ ہے وہ نیوٹن سے بھی زیادہ چلتا ہے، آئنسٹائن سے زیادہ تیز ہے؟
کہ مجھے ارسطو سے زیادہ میرا دماغ ہے، ارسطوٹل سے بڑھ کر میری جو ہے سوچ ہے کہ میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، اتنا کچھ ہے. تو یہ بات نہیں ہے. خدا کی قسم کبھی اکیلے میں آج ہی سوچ لینا، جو جواب ملے گا نا دل سے جو جواب ملے گا، عقل کا نہیں، دل کا جواب یہی ہوگا، یہ جو کچھ کیا ہے یہ محمد کے رب کے فضل نے کیا ہوگا، یہ اللہ کے کرم نے کیا ہوگا، ورنہ میری اور آپ کی ہماری کیا حیثیت ہے. تو جب کسی کو عطا کرنا ہے تو پھر عطا کرنا ہے، پھر یہ نہیں دیکھنا اہل ہے کہ نہیں ہے. بس ٹھیک ہے اس نے ہاتھ سے پھیلا لیا. تم بھی تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو. اللہ نے کبھی پوچھا تیرے پاس تو آگے اتنے یورو ہیں، اتنے پاؤنڈ ہیں، آگے اتنا پیسہ ہے، اتنے گھر دے دیے ہیں تجھے، اتنے کاروبار تیرے وسیع کر دیے ہیں، اور تجھے کیا چاہیے؟ لیکن وہ اللہ ہے، دیکھو وہ پھر بھی دیتا چلا جاتا ہے. اس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. اور اسی طرح بندے کو بھی یہ صرف اپنے اندر پیدا کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وسعت قلبی. اور وہ کیا ہے؟ دل کی سخاوت. ایک یہ ہاتھ کی سخاوت ہے، ایک دل کی سخاوت ہے. اور یہ دل کی سخاوت میں یہ چیز بھی آتی ہے، اپنے دل کو اتنی وسعت دو، اس کے اندر ہر کسی کے لیے جگہ ہونی چاہیے. اور کس کے واسطے؟ صرف اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے. وہ کہا نا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ من آتا للہ وابغض للہ ومنع للہ، یعنی کہ وہ اگر دیتے بھی ہیں، محبت بھی کرتے ہیں تو اللہ کی خاطر کرتے ہیں. وہ دیتے بھی ہیں تو اللہ کی خاطر کرتے ہیں. وہ نفع بھی دیتے ہیں اللہ کی خاطر، وہ روکتے بھی ہیں اللہ کی خاطر. ان کا سب کچھ اللہ کی خاطر ہوتا ہے. وہ پھر تحقیق میں نہیں پڑتے. ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ میں نیک ہوں نا تو میں ویسے ہی دوسروں کو بد سمجھنا شروع کر دیتا ہوں. میں 4-5 نمازیں آ کے مسجد میں پڑھ لیتا ہوں، جو نہیں پڑھتا میں اس کا جینا حرام کر دیتا ہوں. اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، اگر یہ اس لیے ہے، تو تیری ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں. کہ جو دوسروں کو حقیر دکھانے کے لیے، میں نے داڑھی رکھ لی ہے نا، کسی نے نہیں دیکھ رکھی تو میں اس کو حقیر سمجھتا ہوں. میں تبلیغ کرتا ہوں، کوئی نہیں کرتا، میرے لیے بہت برا ہے. تو یاد رکھیں، اگر ہماری طبیعت میں یہ چیز پائی گئی اور عنصر آ گیا تو ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. یہ کسی کھاتے کی نہیں رہیں گی، کیونکہ سب سے پہلی چیز یہ ہے وسعت قلبی ہے. اور رسول کریم نے یہی سکھایا ہے. سخاوت صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، سخاوت دل کی بھی ہوا کرتی ہے. دل بھی سخی ہوتا ہے، اور وہ یہی ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے عیبوں کو دیکھتا ہے تو اس کو وہ اگنور کر دیتا ہے. وہ دوسروں کی ہستیوں کو دیکھتا ہے تو اپنی ہستی کو ان کے سامنے ہیٹ سمجھتا ہے. وہ دوسروں کے گناہوں کو دیکھتا ہے تو پردہ ڈالتا ہے، یعنی کہ ہر حوالے سے وہ دوسروں کو پریفرنس دیتا ہے. تو پھر وہ مرتبہ آتا ہے جو اللہ نے فرمایا، اللہ ان اولیاء اللہ. پھر وہ لوگ اس مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں. پھر ہم ان کو بدلے میں کیا دیتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کا نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ وہ کسی شے سے غمگین ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر کا سارا مال لے کے آئے، سارا مال غزوہ تبوک کے موقع پر، اب اس وقت حضرت فاروق اعظم کے دل میں یہ بات آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کاش، اور آپ نے یہ سوچا تھا پہلے کہ میں آج ابوبکر سے سبقت لے جاؤں. کس حوالے سے؟ معاذ اللہ کوئی نیچا دکھا کے؟ نہ، ان کے ہاں تو یہ باتیں ہی نہیں تھی. یہ رسول اللہ کی تربیت تھی. بلکہ کس حوالے سے؟ کہ میں رب کے لیے جو مال دوں گا، جو رب کی خاطر میں جو مال دوں گا وہ سب سے زیادہ دوں گا. اپنی طرف سے یہ سوچا. حضرت عمر آئے نا رسول اللہ کی بارگاہ تو گھر کا آدھا مال لے کے آئے. تو رسول خدا نے پوچھا، عمر گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ تو کیا عرض کیا؟ یا رسول اللہ آدھا مال گھر میں چھوڑ آیا. یہ بھی بڑی بات ہے. وہ جو میں بھی آپ بات کر رہا تھا، ہمارے لیے تو ہم لوگ تو اتنے جو ہے وہ ہو گئے ہوئے ہیں یہ ذخیرہ اندوز کہ ہم اپنے گھر کی مثال لیتے ہیں نا. ہم اپنی فریجوں میں سالن خراب کر دیتے ہیں، کوڑے میں ڈالنے کے لیے کسی غریب کو نہیں دیتے. ہو سکتا ہے ہمارا ہمسایہ بھی بھوکا ہو سکتا ہے اس کے پاس بھی کمی ہو. ہم اپنی چیز خراب کر دیتے ہیں، لیکن کسی دوسرے مسلمان کے، کسی دوسرے انسان کے کام آ جائے، ہمارے اندر یہ جذبہ ہی ختم ہو گیا ہوا. اور وہاں پر حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا؟ عرض کیا، رسول اللہ میں تو گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ کے آیا ہوں. تو پھر آیا نا کون؟ وہ جو پہلا عاشق صادق ہے، اور وہ جن کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں. نبوت جن کے دروازے پر خود چل کے گئی تھی، اور جس کو جنت کے 8 دروازے اپنی طرف پکارتے ہیں. ارے وہ جس کے غصے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے
جس کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اب وہ ابو بکر آتا ہے۔ اور جب حضرت ابو بکر آتے ہیں نا تو اب حضور نے یہ نہیں پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو، حضور نے پوچھا پیارے ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ حضور کو پتا تھا نا پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پیچھے اللہ کو چھوڑ آئے ہوں یا اس کے رسول کو چھوڑ آئے ہوں، باقی ہر شے اللہ اور اس کے رسول پہ قربان کرنے کے لیے لے تو کیا فرمایا کہ سب کچھ لے آئے ہوں پیچھے یہ کچھ چھوڑ کے آئے ہوں۔ تو یہ کیا ہے، صوفیاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ دل کی سخاوت کو سمجھنا چاہے تو وہ حضرت ابو بکر کی اس جوش اور جذبے کو دیکھ سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے کہ یہ اصل میں وہ دل کی سخاوت ہے کہ بچوں سے بھی محبت ہے، اولاد سے بھی محبت ہے، اور بھی معاملات میں جو جائز محبتیں ہیں ساری ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری ہیچ ہے کس کے سامنے؟ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے۔ تو یہ فرما، اور یہی وہ دل کی سخاوت ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک جنگ کے دوران کچھ ہمارے مسلمان بھائی زخمی تھے، اور یہ زخم عام زخم نہیں تھے، یہ تلواروں کے زخم تھے، اور آپ کو پتا ہے تلواروں اور تیروں کا زخم وہ کتنا سخت ہوتا ہے۔ تلوار جہاں پہ لگتی ہے وہ جو انسان کا جو جلد ہوتی ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے، اور یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ تلواروں کے زخم ہے، تیروں کے زخم ہے، تو وہ صحابہ زمین پہ پڑے اور زخمی حالت میں۔ اللہ اکبر، یہ وہ دل کی سخاوت ہے جو رسول خدا نے سکھائی ہے، اور یہ ہمیں سیکھنی۔ اللہ اکبر۔ یہ جب حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں گیا نا ادھر، ہم لڑتے رہے سارا دن، تو جب شام ہو گئی تو جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے احباب اس طرح پڑے ہیں زخمی، تو کہتے ہیں میں نے ان کو پانی پلانے کا ارادہ کیا، ایک کو پلانے کے لیے گیا، آگے بڑھا، اب دیکھیں وقت کون سا ہے، تو فرمایا نا کہ اصل مسلمان تو وہ ہے جو اپنے لیے وہی پسند کرتا ہے جو دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، لیکن میں اور آپ اپنے لیے 8 گھنٹے کا کانٹریکٹ پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے 4 کا کرتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ خود ہم پوری 8 گھنٹے نوکری کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کو 8 گھنٹے کے اوپر 14 گھنٹے اور 16 گھنٹے ان سے کام لینا چاہتے ہیں۔ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ خود 2 چھٹیاں کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ملازموں کو 1 چھٹی بھی نہیں دینا چاہتے، کیونکہ ہم اپنے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا کامل مومن تو قبلہ شادی وہی ہے نا جو اپنے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ابن عباس دیکھیں صحابہ کی تربیت، مرتے دم تک انہوں نے یہ دل کی سخاوت نہیں چھوڑی۔ اور وہ کیسے کہ جب حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں گیا نا پانی لے کے پہلے صحابی کے پاس جو میرے قریب تھے، تو انہوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ اب جسم سے خون نکل رہا ہے، یہ عرب کی گرمی ہے، ڈیزرٹ ہے، اور اس قدر زخم ہے، انہوں نے کہا میں پانی نہیں پیوں گا، بلکہ مجھ سے پہلے میرے اس دوسرے مسلمان زخمی بھائی کو پانی پیوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں دوسرے کے پاس گیا، اس نے مجھے تیسرے کی طرف بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ ایسا جذبہ ہوگا تو پھر دل کی سخاوت نصیب ہوگی، پھر اللہ کے بندے اور اللہ کے نیک بندے اور وہ ولی بن جائیں گے جو اللہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، جو ہم بھی چاہتے ہیں ہم نیک بندے، لیکن ان کے لیے یہ پہلی سیڑھیاں ہیں جن کے اوپر سے ہمیں قدم رکھ کے جانا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں تیسرے کے پاس بھی گیا، اس نے مجھے پہلے کی طرف بھیجا۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، پہلے کی روح بھی کف انصری سے پرواز کر گئی، دوسرے کی بھی کر گئی، اور تیسرے کی بھی کر جاتی۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کے ہاں یہ اوروں کے لیے ہو گیا نا، اوروں کے لیے رکھتے ہیں جو پیار کا جذبہ، اوروں کے لیے رکھتے ہیں جو پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے، کہ ان کو اللہ رب العزت یہ مرتبہ دے دیتا ہے کہ وہ بظاہر جو غم نظر آ رہا ہوتا ہے ان کی نظر میں وہ غم نہیں ہوتا۔ تو فرمایا وہ کیا ہے، اور آخر میں یہ بات بتا دوں، جب وہ بندہ اس مرتبے پہ فائز ہو جاتا ہے پھر سلسلہ محبت شروع ہو جاتا ہے۔ کیا شروع ہوتا ہے؟ سلسلہ محبت۔ اور یہ صحیح حدیث ہے بخاری کی، اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، پھر میرا بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اپنے بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں۔ اور پھر فرمایا میں خود صرف اس کام میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ جبریل جو تمام نبیوں کے صحابی جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کیا اے جبریل تم بھی میرے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دے، کیونکہ یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے، اس کا دل بڑا سخی ہو گیا،
اس کا دل اور زبان دونوں ایک جیسے ہو گئے ہیں، ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، کسی قسم کا تضاد نہیں ہے، پولو فیل ایک جیسا ہو گیا ہے۔ تو اے جبریل تو بھی ان سے محبت کر۔ پھر فرماتا ہے کہ جبریل بھی محبت کرتا ہے۔ اب میرے اور آپ سے اگر حضرت جبریل بھی محبت کرنے لگ جائیں جو تمام نبیوں کے صحابی ہیں، اللہ اکبر، تو پھر فرمایا جب جبریل محبت کرتے ہیں، اے جبریل پھر اعلان کر دے کیا، پھر لوگوں کو کہ آسمانی مخلوق کو بھی کہے کیا کہ وہ بھی میرے اس بندے سے محبت کرنے لگ جائیں۔ فرمایا یہ سلسلہ پھر رکتا نہیں ہے، پھر جبریل کیا کرتا ہے، پھر لوگوں کے دلوں میں بھی ڈالتا ہے کیا کہ وہ بھی اللہ کے بندوں سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو جب تک ہمارے دل کی جو سعادت ہے، وسعت قلب بھی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی، وہ ہر حوالے سے ہو سکتا ہے۔ اگر ہم مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، بڑی ذمہ داری سے بات کرنا رکھتے ہیں، مذہب ہمارا حق ہے اور اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ہمیں کوئی الحمدللہ شک نہیں ہے، کافی و شافی ہے ہر حوالے سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی سوچ فکر کسی عقیدے کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کسی کو آنے کی جگہ ہی نہیں دیں گے یار، دل آپ دروازہ ہی بند کر، ابھی مسجد کا دروازہ بند کر دیں تو کوئی اندر آئے گا؟ اندر ہی نہیں آ سکے گا۔ اندر تو آنے دیں، اس کو بٹھائیں، دیکھنے تو نہیں کرتے کیا ہے، پھر انشاءاللہ وہ وقت جس طرح رسول خدا نے کیا، حضور کی بارگاہ میں کفار آتے، یہودی آتے، نصرانی آتے، حضور ان کو کھانے کھلاتے، حضور ان کے ساتھ بیٹھتے، اور پھر کیا ہوتا، پھر وہی لوگ آتے یہودی بن کے، نصرانی بن کے، مشرک بن کے، لیکن جب حضور کی بارگاہ سے جاتے تو عاشق رسول بن کے جائے۔ تو اس کے لیے اندر آنے دینا تو شرط ہے نا۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔